ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، سوال ہے کہ وہ کون سی 5 اشیاء ہیں جن کا تذکرہ تورات میں ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ کی اتباع کریں اور ان کے بعد بھی ان اشیاء کی اتباع کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کو گواہ قرار دے کہ اگر میں ان اشیاء کا ذکر کروں تو ان کا اقرار کرے گا۔ یہودی نے عرض کی، ہاں اے محمد، میں اس کا اعتراف و اقرار کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سن، پہلی چیز جو تورات میں لکھی ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، جو عبرانی زبان طاب کے لفظ سے مرقوم ہے۔ نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور دوسری سطر میں میرے وسیع خلیفہ علی ابن ابی طالب کا نام درج ہے۔ تیسری اور چوتھی سطر میں میرے سبطین حسن و حسین کا نام درج ہیں، اور 5ویں سطر میں ان کی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا نام درج ہے۔ تورات میں میرے وصی کا نام ایلیہ ہے اور میرے نواسوں کے نام شبیر و شبر ہے، اور یہ دونوں فاطمہ کے نور ہیں۔ یہودی نے عرض کیا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا، اب آپ ان کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوں، کیونکہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ میں اس دن اپنی پوری امت کے لیے دعا کروں گا اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا، اور میرے اہل بیت کو دوسروں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح پانی کو دوسری چیزوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ تمام مخلوق کی حیات کا سبب اور محور پانی ہے، پانی کے بغیر مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے اہل بیت کی محبت اکمال دین کی علامت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر یہودی نے عرض کیا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد یہودی نے عرض کیا، مجھے خبر دیں کہ مردوں کو عورتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح آسمان کو زمین پر اور جس طرح پانی کو زمین پر۔ پانی کے سبب زمین زندہ رہتی ہے، ایسے ہی مردوں کی وجہ سے عورتیں ہیں۔ اگر مرد نہ ہوتے تو خدا عورتوں کو بھی خلق نہ کرتا، اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ خدا نے بعض کو بعض مقام پر فضیلت بخشی ہے۔ یہودی نے عرض کیا، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا اور حوا کو آدم کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا، اور پہلا شخص جس نے عورت کی اتباع کی وہ آدم ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے آدم کو جنت سے نکال کر نیچے نازل کر دیا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کا مقام عورتوں پر واضح کیا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ عورتیں حیض کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں، جبکہ مردوں کو حیض نہیں آتا اور عبادت سے محروم نہیں رہتے؟ یہودی نے کہا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد یہودی نے پھر عرض کیا، آپ یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی امت پر خداوند کریم نے 30 روزے واجب کیے، جبکہ گزشتہ امتوں پر زیادہ روزے واجب کیے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا تو وہ پھل 30 دن تک آدم کے شکم میں رہا۔ خداوند کریم نے اس کی ذریت پر 30 دن کی بھوک اور پیاس کو واجب قرار دیا۔ ان دنوں کی راتوں میں جو کچھ کھاتے ہیں یہ فضل خدا ہے، اور ایسے ہی 30 روزے حضرت آدم پر بھی واجب تھے، اور میری امت پر بھی ایسے 30 روزے واجب ہوئے ہیں۔ یہودی نے عرض کیا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا، اب آپ یہ فرمائیں کہ جو ان ایام کے روزے رکھے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن خدا کے واسطے اور اس کے حساب میں ان ایام کے روزے رکھے تو خدا کے لیے لازم و واجب ہے کہ اس مومن کو 7 خصال عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن خدا کے واسطے اور اس کے حساب میں ان ایام کے روزے رکھے تو خدا کے لیے لازم و واجب ہے کہ اس مومن کو 7 خصال عطا فرمائے۔ اول، خداوند کریم اس مومن کے بدن سے حرام کو پانی بنا کر خارج کر دے گا۔ دوم، وہ رحمت خدا کے قریب ہوگا۔ سوم، اس کے یہ روزے اس کے باپ آدم کی خطا کا کفارہ ہوں گے۔ چہارم، موت کی سختی اس پر آسان ہو جائے گی۔ پنجم، قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ ششم، جہنم کی آگ سے برات ہوگی۔ ہفتم، خداوند کریم اس کو جنت کے ثمرات سے رزق عطا کرے گا۔ یہودی نے عرض کیا اے محمد آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد یہودی نے عرض کی اب آپ یہ خبر دیں کہ خداوند کریم نے عرفات کے دن بعد از عصر وقوف عرفات کا حکم کیوں دیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت جس میں آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی تو خداوند کریم اس وجہ سے میری امت پر اس وقت کا وقوف اور دعا کو واجب قرار دیا ہے۔ اس مقام پر جو مقام خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، خداوند کریم اس کی جنت کی کفالت لیتا ہے، اور جس وقت وہ عرفات سے واپس آتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جس میں خدا نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات عطا فرمائے کہ جن کلمات کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ ہی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ دنیا کے آسمان میں دروازے ہیں جن کو باب رحمت، باب التوبہ، باب حاجات، باب احسان، باب جود، باب کرم اور باب عفو کہا جاتا ہے، اور جو شخص اس وقت عرفات میں وقوف کرے گا خداوند کریم اس کو یہ سب خصال عطا کرے گا۔ خدا کے 1,00,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ساتھ 124,000 فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے رحمت خدا کو اہل عرفات پر نازل کرتے ہیں۔ وہ لوگ عرفات سے واپس جاتے ہیں تو خدا ان فرشتوں کو گواہ قرار دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا میں ان سب اہل عرفات کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہوں، اور ان سب کے لیے جنت کو واجب دیتا ہوں، اور منادی ندا کرتا ہے اے اہل عرفات، تم اس حالت میں واپس لوٹ رہے ہو کہ خدا نے تم کو بخش دیا، اور تم سب مجھ پر راضی ہو جاؤ اور میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہودی نے عرض کیا اے محمد آپ نے سچ فرمایا، پس اب آپ آخری امر کے بارے میں مجھے خبر دیں، ان 7 خصائل کے بارے میں بتائیں جو انبیاء میں سے آپ کو خدا نے عطا کیے ہیں اور امتوں میں سے آپ کی امت کو عطا فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے فاتحۃ الکتاب، اذان، جماعت مسجد میں جمعے کے دن کی نماز اور 3 نمازیں بالجہر کی رز، سفر اور مرض کے دوران نماز میں میری امت کو تخفیف، نماز جنازہ اور میری امت کے گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے مجھے حق شفاعت، یہ 7 خصائل خدا نے مجھے اور میری امت کو عطا فرمائے۔ یہودی نے عرض کیا اے محمد آپ نے سچ فرمایا، اب آپ فرمائیں کہ جو شخص سورہ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کرے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کرے گا جس کو اس نے آسمان سے نازل کیا، ثواب و اجر عطا فرمائے گا، اور اذان کا ثواب یہ ہے کہ میری امت کے مؤذن قیامت کے دن انبیاء، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہوں گے، اور ان کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا۔ نماز باجماعت میں میری امت کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی مانند ہیں۔ باجماعت نماز
ایک رکعت 24 رکعتوں کے برابر ہے۔ ہر رکعت خدا کے نزدیک 40 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز جمعہ جس میں خدا اولین و آخرین کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا، اور جو شخص اس دن نماز کے لیے چلے گا تو خداوند کریم اس شخص پر قیامت کی ہولناکی کو آسان کرے گا، پھر اس کو جنت کا حکم دے گا، اور 3 نمازوں میں بالجہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا، تو اس کے سبب سے مومن جہنم کے کنارے سے اتنا دور رہے گا جتنی دور اس کی قرات کی آواز جائے گی۔ جب پل صراط سے گزرے گا تو اس وقت وہ خوشی کی حالت میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ چھٹی چیز، خداوند کریم میری امت پر قیامت کی ہولناکی کو جس کے سبب تخفیف و آسان کرے گا، وہ نماز جنازہ ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ کوئی مومن نماز جنازہ ادا کرے گا تو خدا اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا، سوائے اس کے کہ وہ منافق یا عاق ہو۔ اور آخر میں میری شفاعت کبیرہ گناہان کرنے والے لوگوں کو حاصل ہوگی جو مشرک اور ظالم نہیں ہوں گے۔ یہودی نے عرض کیا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پس وہ یہودی ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس نے الواح موسیٰ ابن عمران میں سے ایک لوح نکالی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے تمام جوابات درج تھے۔ اس نے عرض کیا، اے رسول خدا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں نے یہ تمام سوالوں کو ان الواح سے نوٹ کیا تھا جو الواح خدا نے موسیٰ ابن عمران کو عطا فرمائی تھیں، اور میں نے تورات میں آپ کے تمام فضائل پڑھے تھے، لیکن میں شک کرتا تھا اور 40 سال تک تورات سے آپ کے نام کو محو اور مٹاتا رہا تھا، لیکن آپ کا نام پھر وہاں ثبت پاتا رہا ہوں۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ان مسائل کا جواب سوائے آپ کے کوئی نہیں دے سکے گا، اور جب آپ سے ان مسائل کے بارے میں دریافت کیا جائے گا تو اس وقت جبرائیل آپ کے دائیں، میکائیل آپ کے بائیں، اور آپ کا وصی آپ کے سامنے ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سچ پڑھا ہے، کیونکہ جبرائیل میرے دائیں اور میکائیل میرے بائیں، اور میرا وصی علی ابن ابی طالب میرے سامنے موجود ہے۔ پس یہودی نے بہتر اور اچھے انداز میں اسلام قبول کیا۔